وہ سوئے نظر پھرتے ہیں، وہ سوئے نظر پھرتے ہیں، وہ سوئے دن میں بہار پھرتے ہیں، تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے والی مقتحمی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین و سامعین، آج انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی دوبارہ ایک زبردست شان کے ساتھ مکہ المکرمہ میں آمد کے حوالے سے گفتگو کا شرف حاصل ہوگا۔ پچھلے منڈے کو آپ نے یہ بات سنی تھی کہ کس طرح سے کن دردناک حالات میں اور کس قدر ظلم و ستم اور کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچا کر مکہ والوں نے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتہائی پسندیدہ شہر سے نکلنے پر مجبور کیا، اور آج 8 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ المکرمہ کے اندر تشریف لا رہے ہیں اور مکہ المکرمہ کو فتح فرما رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت اور آپ کی شان کی بلندی کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو سٹرگل ہے وہ 1 دن 2 دن 3 دن اور 4 دن کی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کم و بیش 21 ایئرز کی پوری ایک زبردست سٹرگل ہے، ایک زبردست کوشش ہے کہ جس کے نتیجے میں اس دن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو کنٹرول کر کے فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ سامعین محترم، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اپنی ہجرت، اپنی مائگریشن کے 8ویں سال کے اندر مکہ المکرمہ میں فاتحانہ شان کے اندر داخل ہوئے۔ آپ کے آنے کا سبب یہ بنا تھا کہ مکہ المکرمہ آنے سے تقریباً 2 سال پہلے قریش مکہ کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ کو قریش مکہ نے خود توڑ دیا تھا، اور پھر خود ہی توڑ کر اس بات کا افسوس ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر انہوں نے اس چیز کو رینیو کرنے کی بھی درخواست جو ہے وہ پیش کی تھی، لیکن یہ چیز جو ہے وہ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ نہیں کی تھی، اور خود پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ الرسول سے اپنے مہاجرین اور اپنے انصار صحابہ کا تقریباً 10,000 صحابہ کے اوپر مشتمل ایک لشکر جو ہے وہ تیار کیا، اور اس کے علاوہ باہر کے جو قبیلے تھے مکہ المکرمہ کے ارد گرد کے، ان کے اندر بھی پیغام بھیجا، وہاں سے بھی لوگ آئے، تو ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 12,000 کے قریب صحابہ اکرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئی، اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سفر کو سیکرٹ رکھنے کے لیے پورے کے پورے انتظام کیے تھے، راستے کے اندر بھی سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام میں سے کسی ایک شخص کی طرف سے اس قسم کی ایک کوشش ہوئی تھی کہ قریش مکہ کو پہلے سے بتا دیا جائے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کے اندر آئیں گے تو اس شان کے ساتھ آئیں گے کہ آپ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اب قریش کے لیے روکنا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے اگر وہ اپنی خیر چاہتے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اپنی غلطیوں اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لگ کر دو جہانوں کی عزت کو حاصل کر لیں. لیکن اس کوشش کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں ناکام بنا دیا اور اہل مکہ کو ایک زبردست سرپرائز دینے کا آپ نے فیصلہ کیا. ماہ رمضان مبارک کی 8ویں تاریخ تھی جب پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ الرسول سے روانہ ہوئے اور آپ چلتے چلتے جب مکہ المکرمہ کے انتہائی قریب پہنچے تو وہاں پر ایک ویلی ہے مکہ المکرمہ کے قریب کہ جس کو مر الزہران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کو اپنے تمام کے تمام صحابہ اکرام کو روک دیا. شام کا وقت پڑ چکا تھا اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ ہیں جتنے بھی صحابہ اکرام میرے ساتھ ہیں ہر صحابی جو ہے وہ اپنی اپنی طرف سے تھوڑی بہت آگ جو ہے وہ روشن کرے گا. پہلے یہ کیا جاتا تھا کہ جب آگ روشن کی جاتی تھی تو 8 10 بندے جو ہیں وہ مل کر ایک آگ جو ہے وہ روشن کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ حکم یہ دیا کہ ہر صحابی اپنی اپنی طرف سے آگ روشن کرے تاکہ جب زیادہ سے زیادہ آگ جلتی ہوئی آگ کے زیادہ سے زیادہ الاؤ جو ہیں وہ جلتے ہوئے قریش مکہ کو نظر آئیں گے تو اس بات کا رعب جو ہے وہ بھی ان کے دلوں کے اندر پڑے گا. ابو سفیان جو ہے وہ رات کے وقت میں ہی رات کے آخری پہر میں وہیں پر حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پناہ مانگتے ہیں اور پھر اسی اگلے دن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معافی کی شان کا زبردست مظاہرہ کرتے ہوئے جناب ابو سفیان کے پچھلے تمام جتنے بھی قصور ہیں ان تمام کے تمام قصوروں کو معاف فرما دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جناب عباس بھی پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. سرکار جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ابھی پہاڑ کے اندر سے ایک رستے سے ہمارا گزر ہوگا, تم ابو سفیان کو لے کر کسی اونچی سی جگہ پر کھڑے ہو جانا تاکہ جیسے جیسے ہماری آرمی جو ہے وہ وہاں سے گزرے گی ابو سفیان کو دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو کس قدر شان شوکت طاقت اور قوت جو ہے وہ عطا فرما دی. چنانچہ وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے, چھوٹے چھوٹے گروپ کر کے مسلمانوں کی آرمی وہاں سے گزرتی. ہر بار ابو سفیان پوچھتے یہ کون لوگ ہیں اور جناب عباس بتاتے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فالور بن چکا ہے, یہ فلاں قبیلہ ہے جو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر آ چکا ہے, یہ فلاں قبیلہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنا ایمان جو ہے وہ قبول کر چکا ہے. اور بالکل اخیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر وہاں سے گزرتے ہیں اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کے لیے بالکل وہی راستہ وہی روٹ اختیار کرتے ہیں کہ جو آپ کے جد امجد اور بہت سارے انبیاء کرام کے باپ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اختیار کیا تھا. اور وہی راستہ کہ جس راستے کے قریب ہی کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دنیا بھر کے لوگوں کو خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے انوائٹ کیا تھا, خود اس راستے سے گزرتے ہیں اور اپنی آرمی کے کچھ دستوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپوزٹ سائڈ سے بھیجتے ہیں کہ جہاں پر قریش کے وہ لوگ کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرمی کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا, جن کی تعداد جو ہے وہ انگلیوں کے اوپر گنی جا سکتی تھی, بالکل تھوڑی تعداد میں تھے, لیکن اپنے پاگل پن کی بنا پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ, سرکار کے صحابہ کرام کے ساتھ اور دین اسلام کے اس عظیم لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا فیصلہ کر چکے تھے. جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف سے کمانڈر مقرر کر کے بھیجا گیا. پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی شان مغفرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ پورے مکہ المکرمہ کے لوگوں کو آج کے دن عام معافی دی جائے گی.
جو بندہ خانہ کعبہ کے اندر آ جائے گا اس بندے کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. جو بندہ جناب ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے گا اس بندے کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. اور ایون یہ کہ جو بندہ اپنے گھر کے اندر رہے گا اور اپنے گھر کے دروازے جو ہے وہ بند رکھے گا ایسے بندے کو بھی کچھ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اور جو بندہ اپنے ہتھیار پھینک کر صلح کرنے کے لیے سے ہمارے پاس آئے گا اس بندے کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تھوڑے سے ٹائم کے اندر پورے مکہ المکرمہ کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا. اور اس موقع پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکان کے اندر جا کر غسل کیا کہ جس مکان کے اندر معراج شریف کی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا. اپنے پیارے چچا جان جناب ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر کے اندر جا کر آپ نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد آپ نے 8 رکعت نماز نفل جو ہے وہ ایک سلام کے ساتھ ادا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کا بھی یہ معمول رہا, ان کی یہ روٹین بن گئی کہ جب بھی کسی شہر کو کنٹرول کیا وہاں پر جا کر جو 8 رکعت نماز نفل جو ہے شکرانے کی ادا کی اس نماز نفل کو ہمیشہ ایک سلام کے ساتھ ادا کیا. پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نوافل ادا کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے. خانہ کعبہ کے اندر وہ دروازہ کہ جس دروازے کو آج باب فتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر فاتحانہ شان کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے, لیکن ذرا برابر بھی پرائڈ, ذرا برابر بھی غرور و تکبر کا نام و نشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود نہیں ہے. آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے سر مبارک کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے بیٹھے سورہ فتح کی تلاوت کر رہے ہیں, سورہ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کے سجدے کر رہے ہیں. جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور حجر اسود کے بالکل سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا فیصلہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں کے حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور سرکار چاہتے تھے کہ آپ اونچی جگہ پر رہ کر طواف کریں تاکہ طواف کے دوران جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں وہ دعائیں صحابہ اکرام تک بھی پہنچ جائیں اور صحابہ اکرام ان دعاؤں کو سن کر سیکھ لیں اور امت مسلمہ کو آگے بھی پہنچا دیں. لیکن اللہ رب العزت نے یہ کمال کرم کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ظاہر کیا کہ اس پورے پیریڈ کے اندر کے خانہ کعبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا, 7 چکر لگائے. ان 7 چکروں کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے ذرا جتنی بھی گندگی خانہ کعبہ کے اندر نہیں پھیلائی, نہ تو پیشاب کیا نہ پاخانہ کیا. اللہ رب العزت نے اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے میں عطا فرمائی. سامعین محترم, خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا اور وہ شخص مکہ المکرمہ کے کہ جن کا نام عثمان صن آف طلحہ ہے, جن کے پاس خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی ہوا کرتی تھی, ان کو بلایا گیا. پرانے مکہ المکرمہ کے دور کی ایک میموری تھی. پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے ایک وقت میں اس عثمان کو ایڈریس کر کے کہا تھا کہ اے عثمان, ایک دن دیکھ لینا کہ خانہ کعبہ کی چابی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہوگی اور پھر ہم جس کو چاہیں گے وہ چابی عطا فرما دیں گے. تو آج عثمان بن طلحہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ چابی لا کر ہمارے حوالے کر دی جائے. جب اس نے چابی لا کر پیش کر دی, سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا وہ پرانا کئی سال پرانا وعدہ جو ہے وہ یاد کروایا. کیا عثمان, تم نے دیکھ لیا کہ ہم نے اپنی زبان سے جو بات نکالی تھی, تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا, اللہ رب العزت نے اس وعدے کو پورا فرما دیا. اور عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے اور آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری اور فائنل پیغمبر. اور جب وہ واپس مڑ کر جانے لگے, پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلوایا اور بلا کر وہی چابی جناب عثمان بن طلحہ کو دوبارہ عطا فرمائی اور کہا کہ یہ چابی صرف آج کے لیے تمہیں عطا نہیں فرمائی جا رہی, بلکہ یہ چابی جو ہے وہ قیامت والے دن تک ہم تمہاری فیملی کو عطا فرما رہے ہیں. تم سے یہ چابی کوئی بندہ نہیں لے گا سوائے ظالم کے. جو شخص ظالم ہوگا وہ تمہاری فیملی سے یہ چابی واپس لینے کی کوشش کرے گا, ادروائز کوئی مسلمان
اس خاندان سے یہ چابی واپس لینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ سامعین محترم، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جانے سے پہلے اس بات کا اہتمام کیا کہ خانہ کعبہ کو بتوں سے اور خانہ کعبہ کے اندر جو انبیاء کرام کی پکچرز جو ہیں کفار مکہ نے بنا رکھی تھی، ان تمام کی تمام پکچرز کو اور بتوں کو صاف کر دیا جائے۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آپ اپنی انگلی کے ساتھ جس بت کو اشارہ کرتے تھے وہ بت جو ہے وہ ٹوٹ کر زمین کے اوپر آ کر گر جاتا۔ اب خانہ کعبہ کے اندر ان بتوں کا ٹوٹا پھوٹا سامان جو ہے وہ موجود تھا، لیکن اس سامان کو باہر نکلوایا گیا، مکمل صفائی کی گئی، اور پھر خانہ کعبہ کے اندر جو تصویریں بنا رکھی تھی ان تصویروں کو بھی صاف کیا گیا۔ مکمل صفائی کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور پھر وہاں سے باہر نکل کر خانہ کعبہ کا جو دروازہ جو بڑی اونچی سی جگہ ہے، اس اونچی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اب تمام کے تمام مکہ والے کہ جنہوں نے پچھلے 20-21 سال کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی، وہ تمام کے تمام لوگ سامنے جمع ہو چکے تھے، اور جمع ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس بات کے انتظار میں تھے کہ سرکار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے مکہ والو، بتاؤ آج کے دن تم مجھ سے کیا چیز ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ سب نے ایک زبان کے ساتھ کہا اخن کریم وابن اخن کریم، کہ آپ ہمارے بڑے عزت والے بھائی ہیں اور ہمارے عزت والے بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اسی بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے قصور معاف فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تم میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تمہارے تمام کے تمام قصوروں کو، تمام کی تمام غلطیوں کو آج کے دن کے اندر معاف کیا جاتا ہے۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہند کو بھی معاف کر دیا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کروایا تھا۔ نہ صرف قتل کروایا تھا بلکہ ان کی لاش کا، ان کی باڈی کا حلیہ بھی بگاڑ دیا تھا، اور ان کی باڈی کے اندر سے جو پارٹس ہیں ان کا لیور جو ہے وہ باہر نکلوا دیا تھا، اور اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ چبانے کی کوشش بھی کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہندا کو بھی معاف فرما دیا۔ اور جس شخص نے جناب امیر حمزہ کا قتل اپنے ہاتھ سے کیا تھا، جن کا نام وحشی ہے، جو حبشی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر ایک بہت بڑا بت تھا کہ جس کو گرانا بھی باقی رہ گیا تھا۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ علی زمین کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی زمین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اب علی اٹھ کر اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جسم کا پورا زور لگا لیا لیکن میں اٹھ کر کھڑے ہونے کے اوپر قادر نہیں ہو سکا۔ فرماتے ہیں سرکار کے خود نیچے اتر آئے اور خود نیچے بیٹھ گئے اور مجھے کہا کہ اب تم میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کے مبارک شولڈرز کے اوپر سوار ہو گیا۔ سرکار بڑی آسانی کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر کھڑا تھا اور اللہ رب العزت نے میرے ہاتھوں کو اتنی بلندی عطا فرما رکھی تھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے عرش الہی کو بھی ٹچ کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے آپ نے جاء الحق وزهق الباطل کی آیت پڑھتے پڑھتے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جو ان کا بت تھا اس بت کو بھی توڑ کر گرا دیا۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان پڑھیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوبصورت اور اپنی سریلی اور اپنی سوز والی آواز کے اندر خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر آپ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ وہ بلال حبشی کے جن کو خانہ کعبہ کے ارد گرد مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، جن کو مکہ المکرمہ کی گلیوں کے اندر ان کے گلے کے اندر رسا ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا تھا، جن کو تپتی ہوئی آگ کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، جن کو تپتے ہوئے ڈیزرٹ کے اندر لٹا کر ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، آج وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری عظمت کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی مبارک صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، قریش مکہ کے وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر ابھی کفر باقی تھا، وہ لوگ اپنی زبانوں سے یہ بات کہہ رہے تھے
دور کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہے تھے کہ کاش ہمارے آج لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کو یہ دن دیکھنا اللہ تعالیٰ نے نصیب نہیں کیا کہ یہ شخص بھی خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، وسپر کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ چلتے چلتے ان لوگوں کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ تم نے یہ بات اپنی زبان سے کیوں نکالی؟ ان سب لوگوں کی زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں، کیونکہ جو کچھ بات ہم نے اپنی زبان سے نکالی ہے ہم نے صرف آپس میں کی ہے، ابھی یہاں سے کوئی بندہ نکل کر باہر نہیں گیا، اور یہ بات آپ کے کانوں تک کیسے پہنچ گئی؟ یہ لازماً اللہ رب العزت نے آپ کے کانوں تک پہنچائی۔ ہم آپ سے اس بات کی معافی چاہتے ہیں اور اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھتے ہیں اور آپ کے رسول ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے مکہ المکرمہ کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا، خونی رشتہ داروں کے خونی دشمنوں کو، اپنی ذات کے خونی دشمنوں کو معاف کر دیا اور کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن ایک آدھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو خانہ کعبہ کے اندر بھی قتل کیا گیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کے اندر ابن خطل، جو کہ مکہ المکرمہ کا عرب کا بہت بڑا پوئٹ تھا، بہت بڑا شاعر تھا، جو اپنی پوئٹری کے ذریعے سے، اپنی شاعری کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی شان کے اندر گستاخیاں بکا کرتا تھا۔ ایسا شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا گستاخ تھا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ آرڈر آ چکا تھا کہ ملعونین، وہ لوگ ملعون ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی لعنت فرما دی ہے، جہاں پر بھی ان لوگوں کو پکڑ لیا جائے وہیں پر ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ وہ شخص جو ہے وہ لپٹا ہوا تھا، خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر ہی اس کو اریسٹ کیا گیا اور وہیں پر خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان اس شخص کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا گیا۔ آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ کتنے سخت دشمنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، لیکن جو سرکار کی ذات کی، سرکار کی شان کی گستاخیاں کیا کرتا تھا، ایسے شخص کو نہ اللہ نے معاف کیا، نہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے ذکر کی برکت سے ہماری خطیات و سیئات کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اپنے نیک بندوں کے اندر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام